ملک صاحب جہاں سے بات آپ نے ختم کی وہیں پر بات دوبارہ کے رک گئی کہ نیتیں ہماری شاید ٹھیک نہیں، تو نیتیں جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معاملات آگے نہیں بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ملک صاحب آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا ماشاءاللہ صحافت کا بہت بڑا کریئر ہے، آپ نے بال سفید کیے ہیں، تو اب تک کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر میں صرف کہوں کہ سب سے بڑا ایک مسئلہ آپ بتائیں اور اس کا حل۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کہ ہم ایک خوشامد پرست قوم ہے، ہم خوشامد کرتے ہیں، خوشامد پسند کرتے ہیں اور خوشامد کی بنیاد پر ہی ہم اپنے ادارے چلاتے ہیں۔ جس ملک میں ڈائلاگ، میں بھی شرائع صاحب کو سن رہا تھا، بالکل درست بات کی شرائع صاحب نے، یہاں ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، یہاں بات چیت نہیں کر سکتے، یہاں آپ بات چیت کا آغاز کریں گے، ڈاکٹر فضا کسی بات پہ اعتراض کر رہی ہوں گے، ساتھ 10 تماشبین بیٹھے ہوں گے جی، کہیں گے جی کیا بات کر رہی ہیں آپ، سر کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہی ہیں، خوشامدیوں کا ایک ٹولہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اور ملک صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کے لیے معذرت، صرف ڈس ایگری نہیں کریں گے بلکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلو دی بیلٹ جا کے آپ کی ذاتیات پہ حملے کریں گے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، آپ کے خاندان کی تصاویر، آپ کی تصاویر، اس کا پتہ نہیں کیا کیا چیز بنا کے، مطلب ہم خود، مطلب اللہ معاف کرے، بہت ہی زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہی مسئلہ ہمارا ہے، ہم ڈائلاگ نہیں کر سکتے، ہم تنقید نہیں سن سکتے، ہم کسی کے اوپر سوالات نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کسی کے بارے میں ذرا کیا دیکھیں نا ذرا، صحیح آپ نے درست کہا، آج کل کے حالات میں تو ٹویٹر پہ آپ کسی کے خلاف تنقید کر کے دیکھ لیں، حالانکہ تنقید جس سوسائٹی میں ہوتی ہے وہاں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اور میرے اوپر تنقید ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہم نے غلطی کہاں پہ کی، ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اور جو قومیں کرٹیسزم لینا چھوڑ دیتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتی، وہ رک جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے، یعنی یہ شام صاحب جا کے کسی وزارت خزانہ سے کہیں کہ بھئی آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، وہ سننے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں کوئی سمجھائے گا۔ جب خوشامد کلچر اتنا عام ہو جائے، جب یہ کہا جائے پرائم منسٹر سے کہ جناب میں اپنے گھر سے نکلا، آسمان میں بڑی شدید دھوپ تھی، اتنی گرمی تھی، جو ہی آپ کے پاس قریب راستے میں پہنچا آسمان پہ بادل آ گئے، اور پرائم منسٹر صاحب ہنس کے مسکرا کے کہہ رہے ہوں کہ یار واقعی یہ تو بات ہے نا جی۔ اب ان حالات میں مجھے بتائیے کوئی کیسے ایڈوائز دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ملک صاحب جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو اچھی ایڈوائز دے گا تو پھر اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے یہ کلچر نہیں ہے، اس کو بتایا جائے گا آئندہ ایڈوائز دینے کی غلطی نہ کرنا، دور ہو جائے۔ تنقید سننے کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی کہ جی وہاں اتنی تنقید کی جاتی تھی، لیکن ہم اپنے لیے تنقید سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشامد کی جائے، ہمیں سب اچھا کی رپورٹ پہ لے، ہمیں کہا جائے تم نے دودھ کی نہریں بہا دی۔ ملک صاحب چلیں ایک ایسے سیاستدان کا ذکر کریں، آپ کے پورے کریئر میں آپ کو کوئی ایسا سیاسی لیڈر یاد ہو، کوئی آپ کو ایسی نشست یاد ہو، آپ نے بڑے انٹرویوز بھی کیے، اخبار میں بھی کام کیا، اخباروں میں بھی، اب آپ ٹی وی چینل پہ بڑا اچھا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا نام، یہ میں سوال ہے کہ آپ کی طرف بھی آؤں گے، آپ لوگ سوچ لیں تب تک، ان کو میں نے امتحان میں ڈال دیا ہے ملک صاحب کا، آپ کے پاس ٹائم ہے تینوں کے پاس۔ ملک صاحب کوئی ایسا نام جو آج آپ کو یاد آتا ہو کہ جس پر آپ نے تنقید کی ہو کھل کر، اور آپ حیران ہوئے ہو کہ انہوں نے تنقید کو بڑا پازیٹیولی لیا، مائنڈ بھی نہیں کیا اور بڑا اس سے اثر لیا؟ میرے خیال میں اگر کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اگر آپ مجموعی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے اندر برداشت کرنے کی ہمت بہت زیادہ ہے۔ میں بالکل اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے۔ اور اس کے بعد باقی سیاسی جماعتیں، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوتے، پروگرام کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، آنا بھی نہیں چھوڑتے۔ آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ کریڈٹ دینا چاہیے، میرا اپنا خیال ہے کہ جب ان پہ اگر کچھ سخت سوالات بھی ہوئے، جملے بھی ان سے کہے گئے تو انہوں نے ہنس کے آگے سے، یعنی اس کو بہرحال ضرور جو ہے ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نہیں کہتا کہ 100% وہ یہ بات برداشت کرتے ہوں گے، لیکن اگر موجودہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اس میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو یہ فرق نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے مجھ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں تو میاں نواز شریف، عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہونے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔